السلام علیکم۔ آج 25 اپریل ہے۔ میں موجود ہوں اس وقت حرم مکہ شریف میں، مکہ پاک میں موجود ہوں۔ یہاں آپ کو شاید معلوم ہی ہوگا کہ پچھلے دنوں نواز شریف صاحب اپنی پوری فیملی کے ساتھ آئے ہوئے تھے، اور انہوں نے مشہور یہ کیا تھا کہ وہ شاہی خاندان کے انوائٹ کرنے پر یہاں پر آئے ہیں۔ بعد میں تحقیقات کرنے سے پتہ لگا کہ ایسی کوئی حقیقت تو خیر نہیں تھی اس کے اندر، مگر ان کے شاہی خاندان کے ساتھ اچھے مراسم ہیں، تو اس وجہ سے ان کو یہاں پر اچھی سیکیورٹی بھی دی گئی۔ اس کے بعد پچھلے دنوں جب عید کا موقع تھا تو سیکیورٹی حکام سے انہوں نے رابطہ کیا اور انہوں نے بتایا کہ ہم جو عید کی نماز ہے وہ مسجد نبوی شریف میں ادا کرنا چاہتے ہیں۔ تو سیکیورٹی کے حکام نے آپس میں مشورہ کیا اور اس کے بعد ان کو کہا کہ بھائی آپ سوری، آپ کو ہم مسجد نبوی شریف میں اجازت نہیں دیں گے، ہم آپ کے یہاں پہ سیکیورٹی نہیں دے سکتے، اگر آپ کو پڑھنی تو آپ پڑھیں، لیکن ہم کسی قسم کی آپ کو سیکیورٹی نہیں دیں گے، کیونکہ آپ پچھلے دنوں جو واقعہ ہو چکا تھا آلریڈی ان کے جو مبینہ طور پر انہوں نے خود ہی کروایا تھا۔ بہرحال اللہ بہتر جانتا کہ کیا، بہرحال ایک اچھا ناخوشگوار واقعہ تھا، اچھا واقعہ نہیں تھا۔ تو انہوں نے کہا جی ہم آپ کو یہاں پر تو کسی قسم کی کوئی سیکیورٹی نہیں دے سکتے، آپ دیکھ لیں۔ پھر انہوں نے کہا کہ ہمیں آپ اس طرح کے جو مسجد حرم مکہ شریف میں ہمیں نماز عید پڑھنے کی اجازت دی جائے۔ پھر تو سیکیورٹی حکام نے کہا نہیں سوری، ایسا بھی نہیں ہو سکتا، ہم آپ کو وہاں پر بھی نماز پڑھنے کے لیے ہم آپ کو سیکیورٹی نہیں دے سکتے، کیونکہ ویسے یہاں پر عید کی نماز پڑھنے کے لیے کوئی بھی جو نہیں آتے ہیں یہاں پر، جو سربراہان مملکت ہیں نارملی عید کی نماز یہاں نہیں پڑھتے، کیونکہ سیکیورٹی دینا بہت مشکل ہو جاتا ہے، کیونکہ رش میکسیمم ہوتا ہے، جو میکسیمم کراؤڈ ہوتا ہے تو اس وجہ سے انہوں نے کہا جی ہم آپ کو یہ بھی ادھر بھی نہیں اجازت دے سکتے، نہ ہی ہم آپ کو اس کی کوئی سیکیورٹی دیں گے۔ تو پھر انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے، پھر ہم، بلکہ سیکیورٹی حکام نے ان کو کہا کہ آپ جدہ تشریف لے جائیں، آپ دونوں حرمین کے قریب نماز نہیں پڑھیں۔ تو ان کو بتایا گیا، ان کو بولا گیا اس چیز کا کہ آپ جدہ تشریف لے جائیں۔ تو وہ جدہ آگے، جدہ میں رہنے والے لوگوں کو پتہ ہوگا کہ جدہ کا ایک بہت ہی ایکسپینسو ایریا ہے، جہاں پر میجورٹی شاید جو رائل فیملی ہے ان کے ہی لوگ رہتے ہیں، بہت ایکسپینسو ایریا ہے، الحمرہ کے ایریا اس کو بولتے ہیں، شہر فلسطین کے اوپر ہے، قریب فلسطین روڈ کے اوپر ہے، بہت خوبصورت ایریا ہے، بڑا مہنگا ایریا ہے۔ تو آپ کو پتہ ہے کہ ان لوگوں کی عادت ہے کہ یہ مہنگے ترین ایریا میں ہی اپنی رہائش اختیار کرتے ہیں۔ تو انہوں نے اب سیکیورٹی حکام نے پوچھا ان سے کہ آپ وہاں تو جا رہے ہیں تو آپ نماز کہاں پڑھیں گے عید کی؟ انہوں نے کہا جی ہم جو ان کے گھر کے بالکل پاس، میں نے تو ان کا گھر دیکھا، وہ یہاں پر بہت خوبصورت ہے اور اچھے ایریا میں ہے۔ ان کا جو گھر کے بالکل پاس، ان کے تقریباً لیس دین 100 میٹرز، ان کے گھر کے بالکل پاس ایک مسجد ہے، ایک لوکل چھوٹی مسجد جو نارمل مسجد ہوتی ہے ایریاز کے اندر۔ تو انہوں نے کہا جی ہم اس مسجد میں نماز ادا کریں گے۔ تو سعودی حکام نے کہا ٹھیک ہے، آپ وہاں پر نماز ادا کرنا چاہتے تو ہم آپ کو روکیں گے نہیں، لیکن سیکیورٹی اس دفعہ بھی آپ کو نہیں دی جائے گی، اور ہماری طرف سے یہ آپ کے لیے سجیشن ہے کہ آپ فی البیت نماز ادا کریں، آپ اپنے گھر میں ہی نماز ادا کریں، آپ کے گھر میں اتنی جگہ ہے اور لوگ بھی کافی زیادہ ہیں تو آپ جماعت کروا لیں۔ آپ کو ہم مسجد میں نماز پڑھنے کی سیکیورٹی نہیں دیں گے، اور آپ کو ہم تنبیہ بھی کرتے کہ پھر وہاں پر وہی نعرہ گلی گلی میں شور ہے والا لگ جائے گا، تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ آپ اپنے گھر پہ ہی نماز ادا کریں۔ تو اس فیملی کی تقریباً میرا خیال ہے کہ ہر بر اعظم کے اندر ان کی جائیداد ہے اور بیش بہا پیسہ ہے اور دولت کے انبار ہے، اربوں روپے، بلینز آف ڈالرز کی پراپرٹیز ہے، مگر جس کہتے ہیں نا کہ وہ تو عزت منتشا و تو ذل منتشا، تو عزت تو پھر اللہ پاک کے ہاتھ نہیں ہے نا۔ ان پیسوں سے عزت خرید جا سکتی ہوتی تو ان کی دنیا عزت کر رہی ہوتی۔ یہ پاکستان کے امیر ترین لوگ ہیں، مگر عزت اللہ کے ہاتھ میں ہے اور خفیہ تدبیر والا وہی ہے۔ باقی اللہ پاک ہمیں ان سے نصیحت پکڑنے کی توفیق دے اور حلال، رزق حلال اپنی اولادوں کو کھلانے کی توفیق دے۔ رزق حلال میں ایک خاص تاثیر ہوتی ہے جو بندے کی آنکھوں کے اندر شرم پیدا کرتی ہے، حیا پیدا کرتی ہے۔ تو اللہ پاک ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنے بچوں کو رزق حلال کھلا سکیں اور ہمارے بچوں کو ہمارا ادب کرنے کی توفیق دے، اور ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنے بچوں کو سیدھے راستے کے مطابق چلائیں، سیدھے راستے پر چلائیں، ان کو بھی آگے حلال کا ہی نصیحت کرنے کی ہمیں توفیق دے۔ آمین ثم آمین۔ آپ سب کو بہت بہت عید مبارک، بہت دنوں کے بعد آپ سے ملاقات ہوئی تھی، بہت بہت عید مبارک۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.